حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاک کربلا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کافی عرصہ بعد تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے اور وہ مقام کربلا ہے، اور وہاں میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی کو لی اور فرمایا، اسے سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی، میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس بوتل کا منہ اچھی طرح بند کر دیا۔ پھر جب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا سفر کیا تو میں اس شیشی کو روزانہ دیکھتی تھی۔ جب عاشورہ کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور میں جان گئی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ زندگی کے 5 سنہری اصول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ خاص باتیں، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں، تو آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائی۔ پہلی بات، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے ان سے بچو اور ان سے پورا پرہیز کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ تیسری بات، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔
چوتھی بات، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو۔ اگر ایسا تم کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے مسلمان ہو جاؤ گے۔ پانچویں بات، زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے